خود اور خود شناسی ہماری ذات خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے۔ جو خوبی ہماری شناخت بنتی ہے اس سے دوام ملتا ہے۔ یہ قدرت کا انعام ہوتا ہے۔ اس خوبی کو ہمیں لے کر چلنا ہوتا ہے۔ قدرت اپنے کارخانے کو چلانے کے لیے ہر انسان میں کچھ ایسی صفات رکھ دیتی ہے کہ کائنات میں جو کمی ہوتی ہے وہ اس سے پوری ہو جاتی ہے۔ کائنات کا یہ نظام چلتا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ ہم نے پچھلے لوگوں کی جگہ لی، پھر ہماری جگہ اور لوگ لیں گے، لیکن آج کے وقت میں ہمارا موجود ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اس نظام میں ہماری ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں یہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ انسان میں یہ تجسس رہتا ہے کہ میں خود کو جانوں، مجھے جانا جائے۔ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ مجھ میں ابھی جو کمی ہے، ابھی جو کچھ باقی ہے اسے مکمل کرنا ہے۔ یہ تجسس خود شناسی کہلاتا ہے۔ یہ تجسس عمر کے کسی بھی حصے میں کسی کے دل میں بھی سما سکتا ہے۔ یہ سوال کبھی بھی اٹھ سکتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کدھر جا رہا ہوں اور مجھے جانا کہاں ہے۔ تاریخ میں جن لوگوں نے خود کو جانا، وہ صوفیہ کرام ہو سکتے ہیں، وہ اولیاء کرام ہو سکتے ہیں، وہ نیک لوگ ہو سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے معاشرے کے لیے کوئی کام کیا۔ مثال کے طور پر اگر آئنسٹائن کا نام لیا جائے تو اس کی دریافتیں معاشرے کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ اس کی شناخت علم سے جڑی ہے، یہ اس کے اندر کی خودی تھی۔ وہ کہا کرتا تھا، میری دریافت کا عمل اس طرح ہے کہ جب میں کسی چیز کی دریافت کے پیچھے پڑ جاتا ہوں اور وہ ہو جاتی ہے تو اگلے کام کی طرح پچھلا کام بھول جاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، میں سوچتا بھی نہیں ہوں کہ اس سے پہلے میں نے کوئی کام کیا تھا۔ میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے لیے نیا کام ہے، میں اپنی پوری توانائی اس پر لگا دیتا ہوں۔ مشکلات اور مصائب نعمت ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے خود کو جان لیا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود کو جان لینے کے بعد وہ کام کیا جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے تھے۔ عام طور پر خود کو جاننے والا شخص خود کو اس وقت جانتا ہے کہ جب وہ مصیبت و آلام میں مبتلا ہوتا ہے۔ جتنی خود شناسی انسان کو تکلیف میں ہوتی ہے، اتنی خوشی اور راحت میں بھی نہیں ہوتی۔ غم، تکلیف اور مشکلات کا دور انسان کو اپنے آپ سے آگاہ کرتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کی آنکھ میں آنسو ہیں وہ خدا کی رحمت سے بچ نہیں سکتا۔ خدا کی رحمت سب سے پہلے اس شخص کے لیے ہوتی ہے جس کی آنکھ میں آنسو ہو، کیونکہ اس وقت دل شکستہ اور ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اور شکستہ دل نرم ہوتا ہے۔ عبدالستار جب پیدا ہوئے تو ابتدائی ایام ہی میں ان کی والدہ کو طلاق ہو گئی، جس کی وجہ سے ان پر غربت اور غم کے سائے رہتے تھے۔ اسی قسم پرسی کی حالت میں وہ والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئے اور کراچی میں گولیاں ٹافیاں بیچنا شروع کر دیں۔ لیکن اندر یہ جذبہ تھا، جس محرومی کا مجھے سامنا رہا، اس کا ازالہ مجھے دوسروں کے لیے کرنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنی ریڑھی سے کام شروع کر دیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا نام گریز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج ہوا۔ ان کی بچپن کی محرومی ان کی طاقت بن گئی۔ انہوں نے خود کو جان لیا کہ میں دوسروں کی خدمت کے لیے پیدا ہوا ہوں۔ جو خود کو جان لیتا ہے اس سے معاشرے کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ حقیقی محبت۔ بعض لوگ مزاجی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں، لیکن وہ محبت انہیں نہیں ملتی۔ البتہ اس محبت کی دوری میں وہ خود کو تلاش کر لیتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا جائے یا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی خود شناسی کا سفر عشق مزاجی سے شروع ہوا تھا۔ تاریخ میں ایسے بے شمار صوفیہ کرام ملتے ہیں جن کا مزاج حقیقت میں بدل گیا۔ انہوں نے ماں سوا سے ماورا کی محبت کر لی، وہ ایک سے کل کی محبت پر چلے گئے۔ انسان جب اپنا آپ کسی کو دیتا ہے تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ اصل زندگی تو یہ زندگی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب میرا دام انسان نہیں لگا سکتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کسی انسان کے لیے فنا ہونے سے بدرجہ بہتر ہے کہ میں اپنے مالک کائنات کے لیے فنا ہو جاؤں۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں، انہوں نے خود کو تب جانا جب ان کو نیک لوگوں کی صحبت ملی۔
اس کی بہترین مثال اگر کوئی ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور نبوت ہے، جس کے فیض یافتہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر پر بیٹھے تھے تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہتے تھے کہ میں وہ شخص ہوں جو بکریاں اور اونٹ نہیں چرا سکتا تھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی جس نے مجھے اس قابل بنایا۔ یہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جماعت تھی۔ یہ بظاہر عام لوگ تھے جن میں تہذیب کی بھی کمی تھی، تمیز کی بھی کمی تھی اور علم کی بھی کمی تھی، مگر کمال یہ ہوا کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کی صحبت میسر آ گئی۔ بعض اوقات تاریخ نے کچھ لوگوں کو ایک ایسا آئینہ دیا کہ ان لوگوں نے اپنی شناخت اس کے ذریعے کر لی اور ان کے اندر کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اظہار ہونے لگا۔ وہ تلوار جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے، وہ تہذیب جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکل رہے ہیں، وہ سخاوت جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے، اور وہ علم جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نکلے، اس سے پوری دنیا کو فیض ملا۔ یہ سب اس وجہ سے ممکن ہوا کہ ان شخصیات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر آئی۔ بہترین شخصیت۔ کہا جاتا ہے کہ خود شناسی تب بھی ممکن ہوتی ہے اگر اپنے سے بہتر شخصیت مل جائے، کیونکہ اپنے سے بہتر کا ساتھ سب سے پہلے یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ میں اپنی ذات کی نفی کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر بھی کوئی ہے، مجھ میں بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شیر کا بچہ گھومتے گھومتے بھیڑیوں کے ریوڑ میں چلا گیا اور وہاں پر رہنے لگا۔ ان میں رہتے رہتے اس نے زندگی گزار دی۔ وہ بھول گیا کہ میں شیر ہوں۔ وقت گزرا، ایک دن اس نے دیکھا شیروں کا لشکر جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس نے شیروں کے لشکر کو دیکھا تو اسے خیال آیا کہ یہ تو مجھ سے ملتے جلتے لگتے ہیں، ان کا انداز، ان کے اطوار، ان کا طور طریقہ، ان کے اندر جھلک میری ہے۔ اس نے دیکھا کہ شیر نے ایک دم بھیڑ کو شکار کر لیا اور کھا گیا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر کا شیر جاگ گیا۔ انسان کا اندر تب جاگتا ہے کہ جب وہ اپنے جیسے کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی درندگی کر رہا ہے اور اگر اس کے اندر درندگی ہے تو وہ اس کو اچھا لگے گا۔ جس کے اندر گناہ ہے اور وہ کسی کو گناہ کرتے دیکھے گا تو اسے ترغیب ملے گی، اور اگر اندر نیکی ہے تو پھر نیکی کی ترغیب اندر کی سوئی ہوئی نیکی کو جگا دیتی ہے۔ جب حق جاگتا ہے۔ پرانے وقتوں میں شالامر باغ کے علاقے میں زیادہ تر ہندو اور سکھ لوگ رہا کرتے تھے۔ شام کے کسی پہر میں شالامر باغ میں ایک اللہ کے نیک بندے ٹہل رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک مرید تھا۔ مغرب کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے مرید سے اذان دینے کو کہا۔ مرید نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد کہا، اذان کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو مرید نے جواب دیا کہ میں جدھر دیکھتا ہوں مجھے سکھوں کی پگڑیاں نظر آتی ہیں یا ہندوؤں کی کلنگ نظر آتی ہے، اس لیے یہاں پر اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا، بیٹا اب اذان دیجیے۔ جب اذان دی اور پیر و مرید نے نماز شروع کی تو پیچھے 3 صفیں بن چکی تھیں۔ مرید نے پوچھا، حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حق کی بات کرنے سے سویا ہوا حق جاگ جاتا ہے۔ ایک کا حق بولنا بہت سو کے سوئے ہوئے حق کو جگا دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ایام میں جن لوگوں کی خودی بیدار ہوئی انہیں تاریخ نے سقراط اور ارسطو کہا تو بعض لوگ درویش ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انسان کے مقصد حیات کو جگا دیتے ہیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے۔ ان کی حق کی پکار اندر کے حق کو جگا دیتی ہے۔ ان کی باتیں اگرچہ عام باتیں ہوتی ہیں لیکن اپنی ذات کی گہرائی سے نکلنے کے باعث دوسروں کے دلوں میں گھر کر جاتی ہیں۔ بعض اوقات کسی کا گناہ بھی اس کو خودی سے آشنا کر دیتا ہے، کیونکہ گناہ گار جب توبہ کی طرف جاتا ہے تو سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی سے آشنا کر دے۔ گناہ گار کے آنسوؤں میں اتنی عاجزی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ محرومی کا احساس۔ وہ نیکی جو آپ کو سلا دے اس سے بہتر وہ غلطی ہے جو جگا دے۔ جاگنے کے بعد گناہ نہیں ہوتا، توبہ ہو سکتی ہے۔ یہ شعور کہ میں بیدار ہوں
میرا خیال کس طرف جا رہا ہے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہمیشہ انسان کو غم نے، سوال محبت نے، توبہ نے یا نیک شخص کی صحبت نے بیدار کیا ہے۔ انسان کی محرومی اس کی طاقت بنتی ہے، بشرط یہ کہ محرومی کا احساس ہو جائے۔ اگر محرومی کا احساس ہی نہ ہو تو محرومی کو دور نہیں کیا جا سکتا۔ کینسر، ہارٹ اٹیک اور ہیپیٹائٹس سی بہت خطرناک بیماریاں ہیں۔ یہ اس لیے خطرناک ہیں کیونکہ ان کا پتہ اس وقت لگتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں زندگی میں کس طرف جا رہا ہوں۔ انسان پر سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کھل جائے اور اسے پتہ چل جائے وہ کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے۔ جب اپنی آنکھ خود پر کھلتی ہے تو اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے اندر کے موسیٰ اور اپنے اندر کے فرعون کا پتہ لگ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرے والی بات تب ہوتی ہے کہ جب غلطیوں کا پتہ نہ لگے، انسان کو یہ شعور اور احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے اور کس لیے جی رہا ہے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اے میرے مالک، مجھے میری غلطیوں سے آشنا کر دے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کینسر پلتے رہیں، نفرت کا کینسر، بغض کا کینسر، لالچ اور حرص کا کینسر، خود ستائشی کا کینسر وغیرہ وغیرہ۔ انسان دو تاریخیں کبھی نہیں بھولتا، ایک اس کی تاریخ پیدائش اگر اسے معلوم ہو، اور دوسری جس دن اس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ مجھے مالک نے کیوں پیدا کیا۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ مجھے کیوں پیدا کیا گیا ہے، میرا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، تو پھر سمجھیے کہ خود ستائشی کی بجائے خود شناسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ خودی کا احساس۔ آج بھی بے شمار نوجوانوں میں خودی کا احساس پایا جاتا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جن سے معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ آج فلاح و بہبود کے کاموں میں جتنے نوجوان نظر آتے ہیں پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے۔ آج بے شمار تحریکیں نوجوانوں کی وجہ سے چل رہی ہیں۔ کتنے ہی نوجوان پاکستان پر مر مٹنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم یہ گلہ کرتے رہتے ہیں نیکی کا زمانہ نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت بھی یاد رکھیے کہ ایک ہی وقت میں دونوں چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ نہ کسی دور میں نیکی مری ہے اور نہ کسی دور میں بدی ختم ہوئی ہے۔ اہم سوال یہ ہے کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں، ہماری لائن کون سی ہے، ہمارے علم سے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ اگر واقعی ہمارا خلوص ہے تو پھر بے شمار لوگوں کو اس سے راستہ مل جائے گا۔ بعض اوقات ہماری نصیحتیں دوسروں کو تبدیل نہیں کرتی، معاملہ فہمی یا حسن اخلاق تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن کے نامہ اعمال میں قیامت کے روز سب سے وزنی شے اس کے حسن اخلاق ہوں گے، کیونکہ حسن اخلاق سب سے زیادہ متاثر کرنے والی شے ہے، دوسروں کے دلوں کو بدلنے والی چیز ہے۔ کتاب اونچی اڑان سے۔